السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد سرفراز لکھتے ہیں، قربانی والے شخص کے لیے بال اور ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص ناخن یا بال کاٹ لے تو اس کی قربانی ہوگی۔ میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں، میرے لیے 10 دنوں تک بال اور ناخن نہ کاٹنا بہت مشکل ہے، اور میرے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ اگر میں اس حالت میں، اس صورت میں بال اور ناخن کاٹ لیتا ہوں تو میری قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ مسئلہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ قربانی کرنے والے شخص کو ناخن اور بال کاٹنے کا شرعی حکم اور مسئلہ کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ تو اس مسئلہ میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور چند غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ اس مسئلہ کو حدیث پاک کی روشنی میں سمجھیے گا کہ بال اور ناخن کاٹنے ہیں یا نہیں، یہ میں آگے چل کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اور امت کے لیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ان کا کیا حکم تھا، اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سامعین کرام، روایت میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جانور ذبح کرنے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ اب یہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سن لی ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک بکری ہے اور دودھ دینے والی بکری ہے، اور میرے اہل خانہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، یعنی میرے گھر کا گزر بسر اس بکری کے دودھ کو بیچنے میں ہوتا ہے۔ کیا میں اسے ذبح کر دوں، یعنی میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم عید کے دن اپنے بال اور ناخن کاٹ لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل قربانی کرنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اب حدیث مبارکہ کے ضمن میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا، یعنی سر کے بال، بغلوں کے بال، پورے جسم کے بال، اسی طرح ناخن کاٹنا، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی نہیں کاٹے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی کاٹ دے گا تو اس کے اجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی، مگر وہ کاٹ سکتا ہے۔ شرعی طور پر کاٹنا ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ناخن اور بال کاٹنے کی وجہ سے آپ کی قربانی پر کوئی فرق پڑے گا، بلکہ آپ کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ قربانی ایک الگ حکم ہے اور وہ واجب ہے، اور بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ الگ حکم ہے، یہ مستحب ہے۔ اب اس میں ایک بہت بڑی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں قربانی کروں گا تو مجھے بال اور ناخن 10 دن تک نہیں کاٹنے پڑیں گے، یعنی میں پابند ہو جاؤں گا، میں قربانی کرنے والا ہوں، میں 10 دن تک بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ تو وہ اس صورت کی بنا پر وہ سوچتے ہیں کہ بس ہم قربانی ہی نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں۔ جس طرح بھائی نے سوال پوچھا کہ میں آفس میں ہوں، میں 10 دن تک ایسا نہیں کر سکتا کہ میں بال نہ کاٹوں، یہ میرے لیے مشکل ہے۔ تو ہوتی ہیں، بعض مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بال اور ناخن کاٹے ہیں
تو اسی لیے ہم قربانی نہیں کریں گے، حالانکہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ بال اور ناخن کاٹنے کی وجہ سے واجب کو ترک کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ لا علمی کی وجہ سے انہیں یہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کے ساتھ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ شرط ہے۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے، یہ آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، بال اور ناخن کاٹیں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، اب بال اور ناخن کاٹ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ بس یہ ہے کہ آپ کو مستحب کا اجر و ثواب زیادہ نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ لوگ مستحب پر عمل کرتے ہیں اور واجب کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف لا علمی کی وجہ سے اور علماء کرام، مفتیان کرام سے نہ پوچھنے کی وجہ سے۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل، چاہے قربانی کے حوالے سے ہوں، چاہے آپ کی اپنی زندگی میں جو معمولات ہیں ان کے بارے میں ہوں، تو ان کو جاننے میں، ان کو معلوم کرنے میں شرم محسوس نہ کریں، بلکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہر بندے کے لیے جاننا فرض اور واجب ہے۔ ہر بندے کے لیے اتنا علم جاننا وجوب کے درجہ میں آتا ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو سمجھ سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹے سے کلپ کی وجہ سے آپ کو اس مسئلہ کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔